बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत, फिर यक रुकनी कमीशन, अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सो मोटो एक्शन, 7 रुकनी लार्जर बेंच। आखिर काजी साहब ने ये पलटा कैसे खाया? असल में वो 6 जजेस क्या करने जा रहे थे? अगले 48 घंटे के अंदर जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद ये क्या काजी साहब ने एक नई गेम डाली है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी जो है, उन्होंने जो खत लिखा है शुक्रिया का, उस खत के अंदर उन्होंने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं समझता हूं बहुत बड़ा जवाब है, ये भी आपके सामने रखना है। काजी ना मंसूर, ये आज नारा बुलंद हो गया है और वो इन बेंच के अंदर क्यों शामिल नहीं होने चाहिए। और अब जो लोअर जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक क्या अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट की एक नई जंग का आगाज हो गया है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज वैसे तो तहरीक इंसाफ के लिए ओवरऑल बहुत सारी अच्छी खबरें आई हैं। फवाद चौधरी की जमानत मंजूर हुई है, दरखास्त जमानत मंजूर हुई है। उसके साथ हमाद अदर जो है, वो उनकी 51 मुकदमात जो उन पर बनाए गए थे, उनके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने जमानतें मंजूर की है। फिर उन्होंने मीडिया के अंदर बात की है, मंजर आम पर आए हैं। तो तहरीक इंसाफ का एक और आम रहनुमा जो है वो मैदान के अंदर आया है। अब दूसरी तरफ जो है वो हमने देखा है कि ये कमीशन जो है उसने जवाब दे दिया, सो मोटो एक्शन हो गया, लार्जर बेंच भी बन गया है। फिर इमरान खान और बुशरा बीबी जो है उनकी रिहाई भी हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक वकला कन्वेंशन हुआ है और ये वकला कन्वेंशन के अंदर जो है वो सदर अलवी, लतीफ खोसा और बाकी जो वकला हैं उन्होंने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। और फिर कौमी असम्बली का जो आज इजलास हुआ है, उस इजलास के अंदर भी जजेस की बहस का मामला था और वहां से भी आज जिस तरह हुकूमत और स्पीकर भागे हैं कि ये बहस तो नहीं होनी चाहिए, इनसे भागो, तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। और जो जजेस हैं वो असल में क्या करने जा रहे थे, ये पहले मैं आपके सामने रखता हूं। खबर यह है जो फाद शहबाज साहब ने दी है और उसके अंदर बड़ा वजन है। यानी एक रुकनी, ये जो यक रुकनी कमीशन था, अगर जस्टिस तसद्दुक जिलानी जो है उनका जब ये कमीशन बनाया गया तो क्या पहला सवाल तो ये है कि क्या तसद्दुक जिलानी साहब की अचानक गैरत जाग गई? क्या उनसे पहले रजामंदी नहीं हासिल की गई थी कि आपको हम कमीशन बनाने लगे हैं? तो भाई रजामंदी तो ली गई थी, तो आखिर पिछले 24-48 घंटे के अंदर हुआ क्या? एक ही बात हुई है कि पाकिस्तान के वकला और आम आवाम वो खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी आवाज सोशल मीडिया के जरिए बुलंद की। उन्होंने जो नंगे थे बताया कि तुम नंगे हो चुके हो। अब उसके जरिए एक प्रेशर बढ़ा और वो प्रेशर इतना बड़ा कि खुद तसद्दुक जिलानी का जो बेटा है वो भी उन 300 वकला का जो खत है उसके अंदर उसका नाम भी शामिल है कि ये इसका कोई फायदा नहीं है रूल ऑफ लॉ के हवाले से। तो तसद्दुक जिलानी साहब से जो रजामंदी ली गई थी, अब उन्होंने टीआरओ होते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के नाम पर उन्होंने अलहदगी इख्तियार की है। अब लेकिन उन्होंने जो इस तरह उसके अंदर कहा है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। अब उन्होंने ये जवाब दिया, मैं समझता हूं ये शहबाज शरीफ और काजी फायद ईसा, खास तौर पर काजी साहब जो है उनके लिए ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूं मुंह तोड़ जवाब है। उनको सोचना चाहिए कि 6 जजेस उनसे इंसाफ की भीख मांगने के लिए एक बड़ा होने की हैसियत से, चीफ जस्टिस की हैसियत से आए और उनको उन्हीं के रहम करम पर छोड़ दिया गया जिनके खिलाफ उनकी शिकायत थी। अब यहां पर तसद्दुक जिलानी जो है उन्होंने शहबाज शरीफ को एक खत लिखा है और कमीशन की सरबराही से उन्होंने जो है वो मादरत की है। लेकिन इस खत के अंदर जो उन्होंने लिखा है 2-3 पॉइंट्स बड़े आम है। उन्होंने लिखा है कि वजीर आजम काबीना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह का शुक्रिया अदा करता हूं। फिर उन्होंने जियो न्यूज से गुफ्तगू भी की और इस खत के कंटेंट में बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR पर तहफुजात थे। जजेस ने अपने खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातब किया था। इस वजह से उनके ख्याल में कमीशन इस हवाले से इंक्वायरी का मुनासिब फोरम नहीं है। हालांकि कमीशन बनाने के वक्त बताया गया कि उनकी रजामंदी तो दी जाती है। फिर उन्होंने कहा खत में जो इल्जामात लगाए गए हैं उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जिक्र ही नहीं है। ये बड़ा आम मामला है। यानी आप इनकी होशियारी देखें
یعنی ساز باز آپ دیکھیں، ایک میٹنگ ہوتی ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کی اور شہباز شریف فارم 47 کے وزیر اعظم کی، اور آپس کے اندر جو طے ہوتا ہے، اور پھر اعظم نذیر تارڑ اور جو کمپنی گیم ڈالتی ہے، وہ ایسے لگا کہ جیسے 6 ججز ملزم بن گئے ہیں، اور یہ تو جناب ان کی بلے بلے ہو گئی ہے۔ اور معاملہ کیا ہے؟ اعتراض ہے بھائی ایجنسیز کی مداخلت، اور ایجنسیز کی مداخلت کا ٹرمز آف ریفرنس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے آج جو ہے بتایا ہے، اتنی باریک واردات، اتنی باریک واردات۔ اب اس کے اندر انہوں نے کہا جو الزامات ججز نے لگائے ان کا ٹرمز آف ریفرنس میں ذکر ہی نہیں ہے، یہ خط پیرامیٹر 209 کے دائرہ کار میں آتا ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا عام انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، اور اس کے مطابق انہوں نے کہا جی اللہ حافظ۔ اچھا اب یہ ہو گیا۔ اب دوسری طرف قاضی صاحب جو ہے انہوں نے اچانک سو موٹو کا ان کا وہ جاگا ضمیر کہ سو موٹو لیا جائے۔ اب اس کے اندر بھی 3 ججز ہیں، 3 ججز میں سے 2 ججز انہوں نے کہا بھئی لینا چاہیے سو موٹو، قاضی صاحب نے کہا نہیں لینا چاہیے، جو خبر آئی ہے باہر اس کے مطابق۔ اب اس میں فہد شہباز جو ہے انہوں نے ایک خبر دی، اور خبر بڑی وزنی ہے۔ وہ خبر انہوں نے دی، خبر یہ ہے کہ اب جو ماحول بن گیا تھا، اور جس طرح جو ججز ہیں انہی کو کٹہرے میں لائے تھے، تو اب وہ جو 6 ججز تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر رہے تھے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر رجوع کر کے وہ انہوں نے ڈیمانڈ کرنی تھی اگلے 48 گھنٹے میں جو ہی یہ کمیشن اپنا کام شروع کرتا، چونکہ پہلے تو انتظار کیا گیا کہ تصدق جیلانی صاحب کی غیرت جاگتی ہے نہیں جاگتی، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اچھا دوسرا جو ہے انہوں نے جانا تھا، اور انہوں نے 184(3) کے تحت جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے اس کے تحت جو ہے وہ انہوں نے کہنا تھا کہ بھئی ہماری پٹیشن سنو، اور اس کے اندر لازمی بات ہے کچھ وکلاء تنظیمیں، کچھ سول سوسائٹی کے لوگ، کچھ سیاسی جماعتیں، انہوں نے بھی فریق بننا تھا، اور ایک بڑے لیول کا جو ہے ایک طوفان پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھڑا ہونا تھا۔ اور کھڑے ہونے کے ساتھ ہی آپ اندازہ کریں نا، عوام بھی کھڑی ہے، وکلاء بھی کھڑے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ججز بھی کھڑے ہیں لوور جوڈیشری والے، اور قاضی اور باقی ججز وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ بیٹھے ہیں، کوئی کسی نے تھوڑے سے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، کوئی بالکل ننگا ہے، کوئی آدھا ننگا ہے۔ تو وہ کیا ماحول جو ہے وہ بننا تھا، جس سے بظاہر ایسے لگتا ہے جو خبر دی گئی ہے اس کے مطابق کہ وہ اور طوفان ہوتا، اور اس سے بچنے کے لیے یہ سو موٹو کا ایکشن کی طرف جو ہے وہ معاملہ گیا ہے۔ اور اس پر اب تو نعیم جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ اصل جو ہے وہ معاملہ ہے، جس کے مطابق جو ہے وہ خیر اعتراض کا آپشن اب بھی موجود ہے۔ اب اس مقدمے کو دیکھتے ہیں قاضی صاحب لائیو دکھاتے ہیں یا نہیں دکھاتے، چونکہ انہوں نے بڑا کریڈٹ لیا ہے، یہ مقدمہ قوم لائیو دیکھنا چاہتی ہے۔ دیکھتے ہیں قاضی صاحب کے اندر جو ہے وہ کتنا دم ہے۔ تو کیا اب یہ جو عدلیہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ، اس کے اندر یہ ایک دراڑ پڑ گئی ہے؟ تو یہ بات درست ہے، نیچے ججز سے لے کر اوپر تک جو ایک ماحول ہے، جو کھلی مداخلت ہے، اس پر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، چونکہ ہر ضلع کے اندر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جس طرح پچھلے خاص طور پہ 1.5 سال کے اندر، اور خصوصاً 9 مئی کے بعد جس طرح پاکستانیوں پر حملے کیے گئے، ان کے گھروں پر، ان کے جو ہے وہ دفاتر پر، ان کے کاروبار بند کیے گئے، ان کے بچوں اور خواتین کو ہراساں کیا گیا، اور ایسے لگا کہ جیسے مطلب ہے مثال دینے کے لیے جیسے ہم مقبوضہ کشمیر کا ذکر کرتے ہیں، یا اس طرح کی جگہوں کا، کہ جیسے کوئی دشمن ملک ہو اور دشمن ملک کے یہ شہری ہوں اور ان پر ٹوٹ پڑو، یعنی یہ حالات پیدا کیے گئے 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں۔ اب لازمی بات ہے اس پوری صورتحال کا فائدہ نون لیگ نے اٹھایا، پیپلز پارٹی نے اٹھایا، اور ایسے لگتا ہے، ایسا تاثر بن گیا ہے کہ جیسے زرداریوں اور شریفوں کے ہاں اس پاکستان کو لکھ کر دے دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ جو مرضی ہے کریں۔ آپ نے دیکھا ہے جو مریم نواز جو اس وقت شہزادی بنی ہوئی ہے، اور دوسری طرف آپ آصفہ زرداری وہ جو ہے اس کو مقابلے کے اندر جتنے لوگ تھے ان کی درخواستیں مسترد کر کے تحریک انصاف کا ایک بچہ تھا اس کو اغوا کر لیا گیا۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ ملک کی عوام زرداریوں اور شریفوں کی نوکر ہے، انہی کی غلام بن کے رہنا ہے، اور یہ لکھ کر دیا ہے، کس نے سائن کیے ہیں یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا یہ ایک تاثر بلڈ ہو رہا ہے۔ تو اب ایک اور ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑی ہے، چونکہ قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس منصور یہ دونوں اپنی رائے دے چکے ہیں
کہ ایک رکنی کمیشن بننا چاہیے. تو جو ججز تھے فل کورٹ اس کے اندر انہوں نے رائے دے دی. اب یہ متعصب ہیں اس معاملے کے اندر, یہ بچائیں گے ان لوگوں کو, ان شخصیات کو جن کے خلاف ججز کی شکایات ہے. تو قاضی صاحب اور منصور صاحب, نہ قاضی نہ منصور, ٹھیک ہے نا, ان دونوں کو اس بینچ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو سوال ہے اس کو وکلاء برادری بھی اٹھا رہی ہے, سول سوسائٹی بھی بات کر رہی ہے کہ قاضی صاحب کا اس کے اندر بیٹھنا, پھر وہ ریمارکس کریں گے, وہ ذات پہ لیں گے اس پورے معاملے کو, اور مزید جو ہے وہ اور طرف لے کر جائیں گے. جیسے انہوں نے جو کیس تحریک انصاف کا آ جائے اس کے اندر جو ان کا متعصب رویہ ہوتا ہے اور بلہ چھیننے سے لے کر پوری سہولت کاری, اور پھر جو 6 ججز کام کرنے لگے تھے فہد شہباز کے مطابق, اور جو عام لوگ جانے تھے درخواست گزار, پھر وہ 3 سال کی جو ایکسٹینشن کی خبریں چل رہی تھی وہاں اس کا بھی تیا پانچا ہونا تھا, اور ایک عجیب قسم کا طوفان تھا جس کو روکنے کے لیے بغیر یہ سو موٹو لے تو لیا گیا ہے, لیکن ابھی کہانی خطرہ ٹلا نہیں ہے, چونکہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ ابھی بہت کچھ ہوگا, بہت چیزیں ہوں گی. ثبوت تو اب ججز کے پاس کوئی نہیں ہے, یعنی ثبوت مطلب ہے ثبوت تو تلاش کرنے آپ کو شکایت درج کی ہے 6 ججز نے, اور سب سے بڑا مس کنڈکٹ جس بندے نے کیا ہے وہ ہے جسٹس عامر فاروق. تو کاروائی تو اصول کے مطابق بنتی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر. تو اب دیکھتے ہیں عامر فاروق کے خلاف کاروائی اگر کریں گے تو وہ تو کہے گا کہ فلاں فلاں بھی ہے, یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو بہت سارے ایسے, یعنی جوڈیشری اس مقام پہ آ گئی ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ عوام کو اب امید ہی کوئی نہیں ہے کہ یہاں سے انصاف ملنا ہے. یہ صورتحال ہے, اور کون سا جج جو ہے, یعنی جو ججز کو انصاف فراہم نہ کر سکیں اس پر کیا کوئی اعتماد کر سکتا ہے. تو اللہ کرے پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں, ہر ادارہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی حدود کے اندر رہے, تاکہ ان جھگڑوں, سیاسی جھگڑوں سے نکل کر ملک ترقی کی طرف بڑھے. سیاستدان آپس میں لڑیں, ایک دوسرے پر الزامات لگائیں, الیکشن ہو پراپر وقت پر, ووٹ لیں, جو پارٹی جیت جائے وہ حکومت بنائے, دوسری پارٹی 5 سال انتظار کرے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں, اور پھر ملک جو ہے وہ معیشت کی طرف توجہ دی جائے, ٹیکنالوجی اور سائنس کی طرف توجہ دی جائے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ملک آگے بڑھے, اور بہت سارے دھندے ہیں جو ملک کو آگے بڑھانے ہیں. ساری دنیا اپنا فوکس اس طرف لے کے چلی گئی ہے, اور ہم روز یہ اسی معاملے کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان کے ادارے, جمہوریت مضبوط ہوگی, آئین پہ عمل ہوگا, تو پھر ہی پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.